مجھے کیسی کیسی دھمکیاں پہلے بھی دی گئی ہیں، اب بھی ہے، ابھی بھی ہے۔ آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، اب تو بھول جاؤ گے، وہ شعر پڑھو گے، یہ شعر پڑھو گے، کیسی تقریریں کرو گے۔ ہم نے کہا جیل کے اندر کے حالات انشاءاللہ کبھی طویل داستان پوری میں بیان کروں گا، لیکن ایک بندے کو دیکھا تھا، اس کے گھر والے بھی چھوڑ چکے سب، اس کے چھوٹا سا ایک کیس ہے لیکن جیل کے اندر اس کی ضمانت ہوتی نہیں۔ گھر والے کرانا چاہے کہ ہو جائے 4 دن 5 دن میں، لیکن کوئی چاہتا نہیں۔ تھوڑا سا مانسک سنتولن بگڑتا چلا گیا، دماغی توازن کھونے لگا۔ ہوتا کیا تھا سنو، وہ ایک نارمل نوجوان تھا اور مہینہ گزر جاتا تھا، ملاقات کے لیے بھی نہیں آتا گھر والا، تو جیل میں ہنگامہ کرنے لگ جاتا، مار پیٹ، اور پھر نہ جانے کیسی کیسی حرکتیں۔ تو جیلر پریشان ہو کر کے اس کے گھر فون لگاتا، اس کے باپ کو کہتا کہ بھائی تم اپنے بیٹے سے ایک بار ملنے تو آ جاؤ، وہ ہنگامہ کر کے رکھا ہے۔ تب ملاقات بھی نہیں، تو اس کا باپ آیا، آ کر کے ملاقات لیا، اور بیٹے نے پوچھا کہ کب چھوٹ گیا ان میں، کب نکلیا اس میں؟ کہا بیٹا اس منڈی کو جو ہے تمہاری ضمانت ہو جائے گی، یہ منڈی کو رکھا ہے ہو جائے گی۔ کہا اچھا ٹھیک ہے۔ اتنا خوشی خوشی سے قیدیوں سے ملنے کے لیے آتا بیرک میں، یہ منڈی تو میرا ہو گیا، میں جا رہا ہوں۔ میرے باپ نے کہا ہے منڈے آتا، ٹیوزڈے آتا، ویڈنسڈے آتا، سب چلا جاتا، ختم۔ پھر 10-15 دن گزر جاتے، باپ بھی نہیں آتا، بھائی بھی نہیں آتا، اور 3 مہینے گزرنے کو آتا، پھر اس کا دماغی توازن بگڑنے لگتا، پھر ہم کرتا، پھر جیل فون کر کے ملاتا باپ سے کہ ملے کیوں نہ، تو باپ آتا، بیٹا کوئی بات نہیں، کچھ مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے جان بوجھ کر کے اس کے گھر والے کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو زبردستی جیل میں رکھا جاتا ہے، گھر والے ہی رکھتے ہیں، باہر سے اچھا ہے یہاں کھاتے پیتے آرام سے رہو، دوسروں کی زندگی اجیرن کرنے سے بہتر ہے کہ یہاں رہو۔ دوسری بار آیا، کہا بکر ٹھیک رہا میں، کہا بس اس منڈے کو رکھا ہے، وکیل ہے ملا نہیں تھا، اس منڈے کو تمہاری ضمانت ہو جائے گی۔ رات لے کر کے آتا پھر، اور یہاں پر بالکل عیش موج مستی میں کہ اس منڈے کو جا رہا میں۔ دوسرا منڈے آیا، اس کے بعد پھر چلا گیا، ایسا 4 بار ہوا، اور سب قیدیوں میں بات مشہور تھی کہ یہ منڈے کو جانے والا ہے، اور سب اس کو چھیڑتے تھے۔ جب کبھی اس کی ملاقات آتی تو کہتے منڈے کو جا رہا ہے نا۔ یہ بات مذاق کے طور پر چلتی رہتی تھی، لیکن کسی کے ساتھ ہم مذاق کرتے ہیں، یہ نارمل لائف میں تھی۔ لیکن اس لڑکے کے متعلق میں نے ایک بات سیکھی، 4-5ویں مرتبہ ہوگی بات ہے، وہ ملاقات لے کر کے واپس آ رہا تھا، ابھی اس نے کچھ کہا ہی نہیں، ساری بیرک میں سب بولنے لگ گئے کہ منڈے کو ہے نا تیری ضمانت۔ پھر اتنا چڑ گیا، کیا کہتا ہے اس کو، بہت ہرٹ ہوا، تکلیف ہوئی، اس نے گرج کر کے چیخ چیخ کر کے کہا، گالی دے کر کے کہا قیدیوں کو کہ تم سب گرے ہوئے لوگوں، ایک بات میری سن لو، خدا جس دن میرا لکھ دے، جس دن لکھ دے، اس دن سب کے منہ تمہارے کالے ہوں گے اور کوئی مجھے دروازے میں اندر نہیں رکھ سکتا۔ جس دن میرے چھوٹنے کا وہاں سے آ جائے پروانہ لکھا ہے کہ ایک دن یہ بند چھوٹنے والا ہے، اس کے بعد وہ کہتا ہے مجھے یہاں کا پرائم منسٹر بھی نہیں روک سکتا۔ میں نے دیکھا اتنا یقین ہے اس کو، ایک تو اپنے باپ سے ہر بار سنتا تھا اس بار ضمانت ہو جائے گی، اس بار ضمانت ہو جائے گی، اور حقیقت میں میرے عزیزوں یہ جمعرات کا دن تھا جب میں اپنے باپ سے ملاقات کر کے آیا تھا، اس کو تانے مارا جا رہا تھا، منڈے کو جا رہا ہے، ہم سے نے کہا تھا جلد لکھ دے، میرا لکھ دے، جلد لکھ دے کہ اس کو اس دن یہاں سے نکلنا ہے، پوری طاقتیں مل کر کے بھی مجھے دروازے کے اندر نہیں رکھ سکتی۔ کی بات ہے اسی منڈے کو اس کی ضمانت بھی ہو چکی تھی، وہ جا بھی رہا تھا، بستر اٹھایا، سارا سامان اٹھایا، پہلے تو پلٹ کر کہنے لگا، دیکھا حقیقت میں یہ بیٹی ملتی ہے زمین اور رب الجلال کے فیصلے سے ہوتی ہے۔ یہ یقین اور توکل کی بات میں عرض کر رہا ہوں عزیزان اکرام وقار، بہت سارے ایسے مسائل ہیں، اسی لیے میں آپ سے کہتا ہوں اگر اللہ مدد کر دے تو کوئی غالب نہیں آ سکتا، اگر اللہ تعالیٰ گرا دے تو پھر کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد کس کے لیے آتی ہے وہ بھی قرآن کہتا ہے، وَقَالَ
یہ اپنے پر لازمی کر لیا ہے کہ ایمان والوں کی مدد کریں گے، اور ایمان والا ہے کہ لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ میرا ایمان کامل اس کا ہے جو ساری دنیا سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، اپنے ماں اپنے اولاد اپنے دولت سارے انسانوں سے زیادہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہے، اور جس کے ساتھ ایمان کامل ہوگا اس سے اللہ کی مدد آئے گی، اس پر اللہ کی مدد آئے گی۔ میرے عزیز اگر کسی کے ساتھ خراب ہو جائے تو یہ مت سمجھ جانا۔ میں اکثر ایک بات محسوس کرتا تھا کہ ظالموں نے جس انداز میں بے قصور لوگوں کو قید کیا اور ہمیں بھی زبردستی جن حالات سے گزارا گیا، میں کبھی عرض کروں گا انسانی فطرت ہے، کبھی کبھار بکھر جاتے ہیں، تقاضۂ بشریت کے اعتبار سے گھبراہٹ تو ہمیں بھی ہوتی تھی، تاریخ یاد آتی میں پہلا تھوڑی نہ ہوں۔ سیدنا حضرت مظفر حسین کچنچوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، مظفر کو مقید نہ سمجھ ایسے یاد، میری اسیری بھی سنت آبائی ہے، میرا قید ہند بھی میرے آبا و اجداد کی سنت ہے۔ بزرگان دین گئے ہیں اور جیلوں میں رہے اور واپس نکلے، لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھو، اسلام زندہ ہوتا ہے، بس پھر دنیا مل جاتی، ضائع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد جس کے ساتھ ہے تو بظاہر حالات میں ایسا ہوگا۔ مجھے اچھی طرح سے پتا ہے، پہلے بھی معلوم تھا، میں نے تقریباً بھی تھا، مجھے اچھا معلوم ہے کہ میری تقریباً کا انجام کیا ہونے والا ہے، نتیجہ کیا ہونے والا ہے۔ مجھے کیسی دھمکی پہلے بھی دی گئی ہے، ابھی بھی ہے، آنے سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کہا تھا اتنا لمبا ہم نے کٹا دیا، وہ شیر پڑھو گے، یہ شیر پڑھو گے، کیسی تقریباً کرو گے۔ ہم نے کہا میرے عزیزوں کیا سمجھتے ہو، مچھلی کے تیرنا ختم ہو سکتا ہے، پرندے کا اڑنا ختم ہو سکتا ہے، شکار کرنا ختم ہو سکتا ہے، تو جانور ہے ان کی فطرت نہیں ختم ہوتی، میں غلامی مستقل کو میری فطرت کیا ختم ہوگی۔ میں غلامی مصطفیٰ ہوں، میری فطرت ہے، اور ہم اپنی فطرت سے بغاوت نہیں کرتے، اور یہ 8 مہینے نہیں 8 سال بھی ہے، اس کے بعد نکالے ہم وہی بات کہیں میرے مصطفیٰ کی عزت کی بات ہوگی۔ عزیزان گرامی، چار حالات بظاہر کچھ دنوں کے لیے ہوتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو 1500 کے قریب 300 کے قریب کوڑے لگائے گئے تھے، 300 کوڑے اس کو کرتے ہیں، انسان مر جاتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن جمے رہے، ڈٹے رہے، میں کبھی ان کا حسین ختم ہوا، ائمہ اعلان کو یہ تمام چیزیں گزرنی پڑی ہے۔ جیل کا انتقال ہو گیا، جیل میں انتقال ہو گیا اس امام کے جس کی پہلے کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک بات یہ سمجھ کر کے چلو، مصیبتیں آئیں گی لیکن اللہ کی مدد بھی آئے گی۔ ہوتا ہے اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے۔ اور میں تو ذہن میں یہ پریپیئر کر کے رکھا تھا، ذہن میں دماغ میں یہ بات بتا کر رکھا تھا، آزاد ہوئے اللہ کی مرضی پہ ہے، لیکن اگر مر کر کے میری لاش بھی بھر جاتے مجھے اس بات کا چاہیے تھی وہ ہم پہنچ چکے۔ انشاءاللہ رب تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں تک محفوظ بھی کرائے گا۔ مجھے کی خبریں زیادہ نہیں ملتی تھی، یہاں لوگوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، بچوں کے دلوں میں کیا جذبات ہیں، لیکن قیدی جب جاتے تھے چھٹی پر 4 دن 5 دن اور واپس آتے تو یہی پہ ڈسکس تو ہمارا کچھ نہیں ہوتا، آپ کے بارے میں ہمارا خاندان پوچھتا رہتا ہے، فون کرے تو لوگ ہمارے متعلق پوچھتے رہتے، پر دل میں احساس ہوتا تھا۔ اور جیل میں بھی دکھتا ایک ایسا لڑکا تھا چیز میں پر کھینچتا اور چوری کرتا واپس آتا، لیکن ایسا ڈھیٹ آدمی تھا، ایسا بھی میدان میں کھڑے ہو جائے، سارے قیدیوں کے سامنے کھڑے ہو جائے اور پھر ہر دن ایک بات اتنی بول کر کے ہی جاتا، صرف اتنی بول کر کے جانا اس کی عادت سی ہو گئی تھی۔
ہم دیکھتے رہے ہیں، ہم دیکھتے رہے یہ منظر ہے، اندر بھی یہ منظر ہے. تم کسی کی زبان کو بند کرنا چاہو، ختم کرنا چاہو تو ایسا نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کو چاہو ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں. پھر یہ احساس ہوا میرے عزیزوں، تبلیغ اسلام صرف ہم ذریعہ ہوتے ہیں پہنچانا، میرے رب کی شان ہے، میرے رب کی شان ہے. اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں، دلوں کو اپنی طرف نہیں کرنا یہ ہم میں سے کسی کے اندر طاقت نہیں ہے. آج ہزاروں لاکھوں کو مجھے سننا چاہتے ہیں، اس میں بظاہر میرا کوئی نہیں کی بات ان کی کرو، ہر دل پہ راج کرو، ان کی بات کرو. اسی لیے آج کے حالات میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میں معذرت چاہتا ہوں تھوڑا سا وقت زیادہ ہوا ہے، اس لیے کہ ہماری مسجد ہے اور ہمارے اوپر کوئی یہاں پابندی نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ جو لوگ بیٹھے 8 مہینے کے بعد سن رہے، 9 مہینے کے بعد سن رہے ہوتے، تھوڑی کسر میں بھی نکال رہا ہوں. اس لیے میں تھوڑا زیادہ وقت آپ کے ساتھ لے رہا ہوں. ان حالات کے ساتھ جو آپ کو فیصلہ لینا ہے میرے عزیزوں، سوچ سمجھ کر کے اپنا مطالبہ بھی تو رکھو، اپنے مطالبہ بھی رکھو کہ ہم ان لیڈروں کے ساتھ کھڑے ہیں جو 500 روپے بانٹ کر کے گلے میں پٹی ڈلا کر کے لگا کر کے بنا لیں. بس نہیں، ہمارا مقصد اور ہمارا مطالبہ اتنا ہو، ان حکام ان لیڈروں کے پاس یہ بات رکھو، میرا گھر میرا محلہ نہ بنا پایا تو کوئی بات نہیں، لیکن اتنا وعدہ کریں کہ میرے مصطفیٰ کی عزت پر جب بات آئے تو تم ڈٹ کر کھڑے رہو گے. یہ گستاخیوں کا ماحول ختم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے میرے عزیزوں، اور بظاہر ہماری بات یہ ہے کہ ہم سب سے ان لوگوں سے محبت ضرور کرتے ہیں جو قوم اور ملت اور ملک کی فلاح و بہبودی اور میرے حضور کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں. کسی بھی طرح سے ہمارا تو مقصد، ہمارا مشن صرف اتنا ہے، کسی کی جب جو کیوں پکاریں، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. ہم اس مشن کے آدمی ہیں.